پاکستان کا ہر مبصر، تجزیہ نگار، عسکری امور کا ماہر، یہاں تک کہ تھوڑی بہت گفتگو کی اہلیت رکھنے والا سیاستدان گزشتہ ایک ماہ سے افغانستان کے بارے میں ایسے تبصرے کر رہا ہے جیسے افغان طالبان نے امریکہ جیسی عالمی طاقت اور اس کے ہم رکاب 48 ملکوں کی عسکری قوت کو پاکستان کے مشوروں اور ہدایات سے شکست دی ہو۔ ہر اس شخص کی بھی زبان دراز ہے جو گزشتہ چند ماہ پہلے تک طالبان کو دنیا کا بے وقوف ترین گروہ بتاتا تھا۔ 20 سال کی یادداشتیں اتنی کمزور بھی نہیں کہ انسان بھول جائے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کی شام جارج بش نے بغیر کسی تحقیق یہ الزام عائد کر دیا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کا اکلوتا ذمہ دار افغانستان ہے۔ پوری دنیا اس بات پر یقین ہی نہیں کر رہی تھی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے، بلکہ وہ اسے ایک سازش سمجھتے تھے۔ صرف ایک ہفتے کے اندر 700 کے قریب ایسے مدلل مضامین اخبارات میں چھپے جن سے یہ ثابت کیا گیا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کے اندر موجود کسی طاقتور گروہ کا کارنامہ ہے جسے ایئر کنٹرول سسٹم پر مکمل کنٹرول حاصل تھا، جس کی دسترس امریکہ کے سیکیورٹی نظام تک بھی ہو سکتی ہے۔ عالمی طاقتیں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے سانحہ کو تو شک و شبے کی نظر سے دیکھتی تھی، لیکن جیسی اقوام متحدہ نے افغانستان پر حملے کی اجازت دی تو پوری عالمی برادری نے بیک زبان افغانستان کو مجرم گردانتے ہوئے اعلان جنگ کر دیا۔ اس حملے میں 48 ملکوں کے ساتھ ساتھ افغانوں سے متعلق معلومات دینے، انٹیلیجنس شیئرنگ اور اسلحہ و افواج کی ترسیل، لاجسٹک سپورٹ کے اہم فرائض پاکستان نے بحسن وخوبی ادا کیے۔ ہم اس وقت یہ منطق بگاڑتے تھے کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہمارا تورا بورا بنا دے گا۔ کس قدر حیران کن بات ہے کہ دہشت گردی کی اس جنگ میں طالبان کی شہادتیں پاکستان کے 70,000 معصوم انسانوں کی جانوں کی ضیاع سے کہیں کم ہے۔ تاریخ نے بتا دیا کہ تورا بورا کس کا بنا۔ کوئی کبھی کسی کو اپنے گھر پر حملے کرنے کی دعوت نہیں دیتا۔ ملا محمد عمر مجاہد کے ساتھ جو لوگ مذاکرات کرنے گئے تھے ان میں پاکستانی علماء اور افواج پاکستان کے جنرل بھی شامل تھے۔ ان کی گواہی کے مطابق عمر ثالث ملا محمد عمر مجاہد نے آخری تجویز یہ دی تھی کہ 2 علماء پاکستان، 2 علماء سعودی عرب اور 2 علماء ترکی یا ملیشیا سے بلا کر ان سے رائے لی جائے کہ کیا اسامہ بن لادن کا امریکہ کے حوالے کرنا درست ہے، اور پھر اگر میں اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دوں تو ضمانت دیں کہ امریکہ افغانستان پر حملہ نہیں کرے گا۔ سب گواہ ہے کہ امریکہ نے ایسی ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا اور یوں مذاکرات ختم ہو گئے تھے۔ ایسے میں کون ہے جو یہ کہے کہ طالبان نے امریکہ کو اپنے گھر حملے کی دعوت دی تھی؟ اگر یہی مان لیا جائے کہ ملا محمد عمر نے اسلامی غیرت، حمیت اور پشتون عزت و وقار کو اہمیت دی اور امریکہ اور عالمی برادری کے چیلنج کو قبول کیا، تو پھر تاریخ قیامت تک گواہ رہے گی کہ طالبان نے 20 سال جنگ لڑنے کے بعد عالمی طاقت امریکہ اور پوری عالمی برادری کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ آج نہیں تو کل مؤرخ یہ کہانی بغیر کسی تعصب کے بلا کم و کاست ضرور تحریر کرے گا۔ افغانوں نے 1842 میں جب اس برطانیہ کو جس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا اسے شکست دی تو دنیا بھر میں کوئی اس کہانی کو بیان کرنے والا نہیں تھا۔ کون بتاتا کہ برطانوی فوج کے میجر جنرل جارج کیتھ ایلفسٹن کی 20,000 برطانوی فوج کو قتل کر کے ایک ڈاکٹر ولیم برائڈن کو چھوڑا گیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو جا کر بتاؤ کہ وہاں صرف نعرہ تکبیر بلند کرنے والے نہیں بلکہ اس اللہ اکبر پر توکل رکھنے والے رہتے ہیں۔ آج اس شکست کے ایک ایک لمحے کی رویداد تاریخ کا حصہ ہے۔ ایسی ہی کل کا مؤرخ بھی طالبان کے 20 سالہ جہاد کے لمحے لمحے کی رویداد لکھنے پر فخر محسوس کرے گا۔ پاکستان کا سیاسی و عسکری مبصر، سیاسی رہنما اور عسکری قائد آج اپنے آپ کو جس سرخوشی کے عالم میں محسوس کر رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ افغانستان میں بھارت کی 20 سالہ محنت اور سرمایہ کاری تباہ و برباد ہو گئی ہے، لیکن اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، ہم تو ڈنگ سے احتجاج بھی نہ کر سکے۔ بھارت، امریکہ اور افغان حکومت کی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی اور علیحدگی پسند کی ٹریننگ کے لیے 66 کیمپ چلا رہا تھا، اور ادھر ہمارا تو عالم یہ تھا کہ جس امریکہ کی سرپرستی میں بھارت یہ سب کچھ کر رہا تھا ہم اس کے نیٹو اتحاد بھی تھی اور اسے مسلسل کوئلیشن سپورٹ فنڈ کی بھیک بھی لیتے رہے۔ ہم اس افغان حکومت سے روز گلے ملتے رہے۔ ذہن نشین کر لو کہ بھارت کو اس شکست میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ
तबारक व तआला की जानिब से एक निशानी है ताकि हम इस ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार हो जाएं जिसकी बशारतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हम अगर तैयार न हुए तो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो हमारी जगह किसी और नस्ल को आबाद कर दे और उसे इस अजीम महाज का अमीन बना दे। अफगानिस्तान में तालिबान की इस फतह से पहले अक्टूबर 2019 में जब तालिबान के साथ अमन मुआहदे का रोड मैप तय हुआ तो 4 नवंबर 2019 को पेंटागन ने अपनी इंडो पैसिफिक हिंदू बहरुल कायल की जंगी हिकमत अमली जारी कर दी। फिर जैसे ही 20 फरवरी 2020 को अफगानिस्तान से इनखला के मुआहदे पर दस्तखत हुए तो फ़ौरन भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का 4 मुल्की सिक्योरिटी इत्तेहाद वजूद में आ गया। इस इत्तेहाद का मकसद चीन की मालियाती और इक्तिसादी बरतरी को रोकना है। आज इस इत्तेहाद की तवज्जो का मरकज़ व महवर सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान पर यलगार के लिए तो सिर्फ एक मवहूम सा बहाना तराशा किया था कि वहाँ उसामा बिन लादेन मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान पर हमले के जवाब के लिए तो जीता जागता एटमी प्रोग्राम मौजूद है जिसके खिलाफ 50 साल से ये मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अगर यहाँ इस्लाम पसंद गालिब आ गए तो ये एटम बम दहशतगर्दों के हाथ में चला जाएगा। हमारे हुक्मरान गुज़िश्ता 20 सालों से इस एजेंडे की तकमील के लिए मुल्क भर में रोशन ख्याली, आज़ाद ख्याली, मजहब दुश्मनी और हकूक़ निस्वा के नाम पर एक ऐसी मनफी सूरत पैदा कर रहे हैं जिससे मुसलसल अवामी नफरत में इजाफा होता जा रहा है। ये नफरत इस वक्त अपने उरूज पर है। ये एक गुब्बारा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अगर आज मुल्की कवानीन और माहौल को इस्लाम की सिमत ढालने के जरिए इस गुब्बारे से हवा न निकाली गई, ये मंजरनामा बहुत शदीद हो सकता है और लोग बज़ोर कुव्वत तब्दीली के लिए मुनज़्ज़म हो सकते हैं। ऐसे में आलमी कुव्वतों ने इसे एक बहाना बना लिया और साथ ही 11 सितंबर जैसा कोई बड़ा वाक़या हो गया। फिर ये फैसला करने में देर नहीं लगेगी कि सारे फसाद की जड़ पाकिस्तान है और तमाम आलमी कुव्वतें पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार हो सकती है। कोई बता सकता है हम 22 करोड़ अवाम कितने दिन इनके सामने खड़े हो सकते हैं? शायद एक दिन भी नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता 3 दहाइयों से अवाम तो दूर की बात, लफ्ज़ जिहाद मसाजिद के उलमा की डिक्शनरी से भी गायब हो चुका है। रही फ़ौज व मुकाबला फ़ौज, तो इसके नतीजे में एक आलमी जंग छिड़ने के इम्कानात ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला चीन के इक्तिसादी और मालियाती शहरक पर हमला होगा और ऐन मुमकिन है ये बरास्ता भारत हो। चीन के शामिल होने के बाद आलमी बरादरी कूद पड़े। क्या हम इन सब के लिए तैयार हैं? याद रखो, कोई किसी को अपने मुल्क पर हमले की दावत नहीं देता। देखना ये होता है कौन कितना साबित कदम रहता है।